اس بندے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حل اتبعک، کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں، تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں، تمہاری رہنمائی میں کوئی سفر کر سکتا ہوں، علی ان تعلمانی مما علمت رشدا، اس شرط پر کہ تم مجھے بتاؤ، تم مجھے سکھاؤ، تم مجھے تعلیم دو، مجھے تم آگاہ کرو اس میں سے جو تعلیم تمہیں رشد و ہدایت کی عطا کی گئی ہے۔ جو کچھ تمہارے رب نے تمہیں بطور خاص عطا فرمایا ہے، بطور خاص عطا فرمایا ہے، اس کی جھلک مجھے بھی ملنی چاہیے، اس کے بارے میں مجھے بھی آگاہ کیا جائے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکا لا تستطیع معی صبرا، یقین کریں پکی بات یہ ہے کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، صبر نہیں کر پائیں گے، بڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے۔ کیوں صبر نہیں کر پاؤں گا بھی؟ یہ کون سی بات ہے؟ انبیاء کرام کا خاص وصف ہے، وہ سارے کے سارے صابر ہوتے ہیں، اللہ کے پیغام کے لیے ڈٹ جانے والے، پوری انسانیت سے اکیلے ہی۔ وہ معاملہ اور ہے، یہ معاملہ اور ہے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور کیسے آپ صبر کریں گے؟ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کسی ایسی بات پر جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے کچھ اور ہے، آپ دیکھتے کچھ اور ہے، آپ محسوس کچھ اور کرتے ہیں، آپ کے سامنے ایک واقعہ ایسا رونما ہوتا ہے جو آپ کے علم، آپ کے شریعت، آپ کے قانون، آپ کی بصیرت، آپ کے بصارت کے مطابق نہیں ہونا چاہیے، تو آپ اس پر کیسے صبر کریں گے؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی انشاء اللہ صابرا، اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے صبر کرنے والا ہی پاؤ گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہیں چلوں گا، تمہارے حکم کے خلاف نہیں کروں گا، میں تمہارے معاملات میں رخنہ اندازی نہیں کروں گا۔ قال، اس اللہ کے خاص بندے نے کہا فَإِن اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، میری ایک شرط ہے، اگر تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے نا تو مجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرنا، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، جب تک میں خود تمہیں اس معاملے کے بارے میں آگاہ نہ کروں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ طریقت کا ایک اصول ہے کہ متعلقین کو بلا وجہ سوالات نہیں کرنے چاہیے، اور یہ بھی کہ بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے۔ کئی مرتبہ استاذ عام طور پر بھی کلاس میں ہوتا ہے، کوئی وہ کوئی ایکسپیریمنٹ کرنے لگا ہے، ایک طالب علم ہاتھ اٹھاتا ہے، میں نے سوال کر رہے، ٹیچر کہتا ہے رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا جواب اسے مل جانا ہے، لیکن ابھی میں اگر بتاؤں گا تو کسی کو سمجھ آئے گی، کسی کو نہیں آئے گی، تو ٹیچر جو ہے وہ بہتر جانتا ہے، اس پر اعتبار ہونا چاہیے۔ ویسے مجھے خوشی ہوئی، کل میں نے ایک انالیسس پڑھا کہ دنیا میں اس وقت جن لوگوں پر اعتماد کیا جاتا ہے ٹاپ 5 میں تیسرے نمبر پر ٹیچر ہے، اور جن لوگوں پر اعتماد نہیں کیا جاتا بلکہ ان کی باتوں کو جھوٹا سمجھا جاتا ہے، جو بڑے بڑے بلنڈر کرتے ہیں، بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں، بڑی بڑی بکواس کرتے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ سب سے زیادہ بے اعتبار لوگ، ان میں جو لسٹ دی گئی ہے، انٹرنیشنل اسٹڈی ہے، وہ سیاستدانوں کا طبقہ ہے جن پر اعتبار نہیں کیا جاتا۔ ابھی آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، جس بندے نے جتنا شور مچایا اب اسی کے خلاف چن کر اس کے خلاف وہ کام کرتا چلا جا رہا ہے، اور بس ہو رہا ہے، کوئی اعتبار نہیں، کوئی کچھ نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو ٹیچر کا اعتبار کرنا چاہیے۔ فانطلقا، جب یہ باتیں طے ہو گئی تو وہ روانہ ہو گئے،
حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقها، حتیٰ کہ وہ چلتے چلتے ایک کشتی پر سوار ہوئے. کشتی پر سوار ہوئے. روایات میں ہے، تفاسیر میں ہے کہ وہ کشتی وہ جن نوجوانوں کی تھی انہوں نے ان کا احترام کیا، حضرت موسیٰ کا احترام کیا، اور ان کے ساتھ جو تھے جن کو نام لیے بغیر قرآن پاک نے ذکر کیا، لیکن تفاسیر میں ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، ان کا احترام کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تم سے کرایہ بھی نہیں لیں گے. لیکن جب کشتی تھوڑی سی چلی تو خرقہا، وہ جو حضرت خضر تھے انہوں نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا، توڑ دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے. قال اخرقتها لتغرق اهلها، وہ اللہ کے بندے تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ کشتی کا پیندہ توڑ رہا ہے. کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اس کشتی میں سوار ہونے والے سارے غرق ہو جائیں، ڈوب جائیں؟ لقد شئت شیئا امرا، لقد جئت شیئا امرا، یقیناً یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیا کر دیا آپ نے؟ قال، تو اس شخص نے یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ چلو گے نا تو تم صبر نہیں کر سکو گے؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یار ٹھیک ہے، مجھ سے بھول ہو گئی نا، بھول ہو گئی، میں نے وعدہ کیا تھا، بھول گیا، سوری فار دیٹ. لا تؤاخذنی بما نسیت، اس پر میری گرفت نہ کریں. ولا ترہقنی من امری عسرا، اور مجھ پر زیادہ مشقت والے معاملات بھی نہ ڈالیں. یعنی سوری ہو گیا، پھر آگے چل دیے، فانطلق، پھر آگے روانہ ہو گئے. حتیٰ اذا لقی غلاما، مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ وہاں سے اتر کر کہتے ہیں، مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ کشتی کا پیندہ توڑ دیا گیا. نئی کشتی تھی، اس کا پٹا توڑ دیا. لیکن کمال یہ ہوا کہ اس پھٹے سے، ٹوٹے ہوئے پٹے سے، توڑے ہوئے پھٹے سے پانی اندر نہیں آیا. پٹا ٹوٹ گیا لیکن اس سے پانی اندر نہیں آیا. اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور اگر غیر نبی سے ہو تو اسی کو کرامت کہتے ہیں، غیر معمولی واقعہ. اور جب وہاں سے اتر کر آگے چلے تو آگے کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان میں ایک بڑا ہی خوبصورت قسم کا بچہ تھا، حسین جمیل قسم کا. فقاتلہ، اس شخص نے اس کو قتل کر دیا، بچے کو قتل کر دیا. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اکڑ گئے. فرمایا کہ تو نے ایک اچھے خاصے بچے کو بلا وجہ قتل کر دیا، کیوں؟ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو بہت بری بات ہے. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے پھر کہا کہ میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ میرے معاملات بڑے عجیب و غریب ہوں گے، تم ان پر صبر نہیں کر سکو گے. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، دو باتیں ہو گئی، اگر آئندہ میں نے پھر تم سے کوئی ایسا سوال کیا تو ٹھیک ہے، پھر ہم راستے جدا کر لیں گے. قد بلغت من لدنی عذرا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا، تم نے جو بات رکھی تھی وہ ہو گئی. فانطلقا، دو باتوں کے بعد پھر آگے روانہ ہو گئے. ونس اگین یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب کا واقعہ نہیں ہے، قرآن پاک کا ہے. اور جو میں پڑھ رہا ہوں، پہلے میں نے عرض کیا جو ابتدا میں موجود تھے، جب قرآن پاک کھولا ہے نا تو حسن اتفاق سے یہی واقعہ سامنے تھا، اسی سے ایک آیت پڑھ کر پھر اس کا بیان شروع ہو گیا. تو اب اللہ رب الکریم آگے فرما رہا ہے
فانطلقا، وہ پھر آگے روانہ ہو گئے، حتی اذا اتی اہل قریۃ استطعما اہلہا، وہ ایک ایسے گاؤں کے پاس گئے جہاں کے رہنے والوں نے اگر عرف عام میں کہیں تو ان کو کوئی لفٹ نہیں کروائی. یہ مہمان تھے، کسی نے مہمان نوازی نہیں کی، اگر کسی سے کچھ کہا بھی تو نو لفٹ کا بورڈ، بڑے پریشان ہوئے. نہ کھانے کو، نہ رہنے کو، نہ کوئی آرام کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے. بڑے ہی غیر قسم کے، غیر جو ہے متمدن قسم کے لوگ، بڑے ہی وہ نامعقول قسم کے لوگ. کوئی تعاون نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے. ایسے میں کیا ہوا؟ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَامَ. انہوں نے تو کوئی لفٹ نہیں کروائی، لیکن فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا، مگر ان دونوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت خضر نے وہاں پر ایک دیوار دیکھی. فوجد فیہا جدارا، جدار کہتے ہیں دیوار کو. انہوں نے ایک دیوار دیکھی، یرید ان ينقض فاقام، وہ دیوار گرنے کے قریب تھی، گرنے کے قریب تھی. تو حضرت خضر نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے اس دیوار کی مرمت کر دی، اس کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کر دیا، استوار کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے، اور اللہ کے بندے، قالا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر تو چاہتا تو یہ کام کرنے کا معاوضہ بھی لے سکتا تھا کہ بھائی ہم بھوکے ہیں، ہم اتنے سفر سے آئے ہیں، ہمیں کوئی ٹھہرنے کی جگہ چاہیے، ہمیں کوئی کھانے کے لیے چاہیے، ہمیں کوئی پینے کے لیے چاہیے. یہ کام کرنا ہی تھا اگر، تو اس کی کوئی اجرت لے لیتے. قالا، اس شخص نے کہا، حضرت خضر نے کہا، ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ میرے اور تمہارے درمیان علیحدگی کا مقام آ گیا ہے. 3 باتیں ہو چکی. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب رہا تعلق ان 3 باتوں کا کہ یہ کیا تھیں، میں تمہیں اس کا پس منظر بتا دیتا ہوں، لیکن اب اس کے بعد ہمارا مشترکہ سفر جاری نہیں رہے گا. کیا ہوا ہے؟ پہلی بات، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا. وہ جو کشتی کا معاملہ تھا نا، تو وہ کشتی کچھ محتاجوں کی تھی، غریبوں کی تھی. انہوں نے بڑی محنت مشقت سے کشتی تیار کی تھی، لیکن ایک غاصب قسم کا حکمران نئی کشتیوں پر قبضہ کر رہا تھا. وہ تمہیں دکھائی نہیں دیا، وہ وہاں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میرے علم میں تھا، اور میں یہ جانتا تھا کہ اگر اس کشتی پر اس کی نظر پڑ گئی تو اس بدبخت نے یہ کشتی قبضے میں لے لینی ہے اور یہ بیچارے اس سے محروم رہ جائیں گے. تو میں نے ان بچوں کا، ان نوجوانوں کا، ان مسکینوں کا بھلا کیا تھا کہ میں نے بظاہر کشتی کو توڑ دیا، مگر میرے توڑنے سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا. بظاہر نقص زدہ ہو گئی، بظاہر نقص زدہ ہو گئی، مگر اس نقص سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا. اس سے کوئی حکمران، کوئی جو ہے نا اپنے لیے دلیل نہیں بنا سکتا کہ جناب حالات ایسے اس لیے مشکل ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. اگر سمجھ نہیں ہے تو کم از کم ایک تو ہونا چاہیے نا کہ حکمران خود بھی اسی پلڑے میں سوار ہوں، اسی کشتی پر سوار ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں، میں نے یہ چاہا. یہ 3 باتیں ہوئیں، اس میں وقت اب بہت کم رہ گیا. میں آپ کو یہ بتا دوں، 3 باتوں میں ایک بات کشتی کو توڑنے کی تھی، اس کی نسبت حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی طرف کی. دوسرے واقعے کی نسبت 2 کی طرف کی، اور تیسرے کی نسبت جو صرف اور صرف خالصتاً ایک اچھائی کا کام تھا، اس کی نسبت
اللہ کی طرف کی، تو مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ اگر کوئی نامناسب بات ہو تو اس کا کیا حوالہ، اس کا ذکر اللہ کی طرف اشارہ نہ کرے، بلکہ اس کو اپنے نفس کی طرف محمول کرے، اور جو اچھی بات ہے وہ سمجھے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو تمہیں اچھائی ملتی ہے نا وہ در حقیقت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تم برائی کرتے ہو وہ تمہارے اپنے نفس کی خباثت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اما السفینہ وکان المساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم مالک یاخذ کل سفینۃ غصبا واما الغلام، رہا تعلق اس بچے کا جس کو میں نے قتل کیا، فکان ابواہ مؤمنین، اس کے والدین پکے مومن تھے، سچے مومن تھے، بڑے مخلص قسم کے صاحبان ایمان تھے۔ فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، تو ہمیں یہ اندیشہ تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ان کے لیے آزمائش بنے گا، ان کو ستائے گا، ان کو پریشان کرے گا۔ فَأَرَدْنَا، ہم نے یہ ارادہ کیا، أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، کہ اس بچے کی جگہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ایک نیک سیرت، خوش اخلاق، خوش کردار اور اچھی تعلیم و تربیت والا، اچھے عمل والا بچہ عطا کرے۔ تو اس بچوں کو اس لیے قتل کر دیا، ان کے مقدر میں ایک ہی تھا تو اس بچے کو قتل کر دیا، اس کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک اچھا نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے گا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہا تعلق دیوار کا، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ جو دیوار تھی نا یہ 2 یتیم بچوں کی تھی، ان کے والدین اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، صالح بندے تھے، وہ فوت ہو گئے۔ فوت ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے یتیم بچوں کی بھلائی کے لیے اپنی جمع پونجی اس دیوار کے نیچے دفن کر دی کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو پھر اس کو تعمیر کے سسٹم میں جب اس کو چھیڑیں گے تو اس کے نیچے سے خزانہ نکل آئے گا، وہ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کر لیں گے۔ اب وہ دیوار خستہ ہو گئی، وہ دیوار گرنے کے قریب ہو گئی، اگر وہ دیوار گر پڑتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا تو لوگ لوٹ کر لے جاتے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، چونکہ ان دونوں کے والدین بڑے نیکوکار تھے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو تب آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، کہ یہ دیوار اتنی مضبوط کر دی جائے کہ جب تک وہ دونوں جوان نہیں ہو جاتے تب تک وہ دیوار قائم رہے، اور جوانی کے بعد وہ دونوں اس خزانے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ رحمت من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت کا اظہار تھا۔ وما فعلته عن امری، میں نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ ذالک تعویل، یہ ہے تفصیل ما لم تستطیع علیہ صبرا، جس پر آپ صبر نہیں کر پائے۔ اب کیوں صبر نہیں کر پائے؟ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے حکم سے ظاہری شریعت کا حکم دیتے ہیں اور ظاہری شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس پر شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن انبیاء کرام وہ کام نہیں کرتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات ہیں، کسی بھی معجزے کو امت کے لیے سنت نہیں بنایا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے سامنے زنان مصر اپنی انگلیاں کاٹتی تھی اور حضور کی انگلی کے اشارے سے چاند کٹتا تھا۔ حضرت یوسف کا بڑا مقام ہے، بڑا شان ہے، بڑا حسن ہے، اور ان کے حسن کا یہ کمال، ان کے حسن کا یہ جلوہ تھا، یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ زنان مصر
آپ کے حسن کی تاب نہیں لا سکی اور انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، انہیں پتہ تک نہیں چلا کہ انگلیاں کٹ گئی ہیں۔ فرمایا کہ یہ تو حسن یوسف تھا۔ اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت حسن کا کیا کہنا کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کٹ جاتا ہے، لیکن اس کو امت کے لیے سنت نہیں بنایا۔ یہ نہیں کہا کہ میری امت پر یہ لازم ہوگا، امت کے لیے وہ چیزیں لازم قرار دی جن کو کرنا ممکن ہے، جو اچھائی جو ظاہر پر ہے، ظاہر پر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو واقعات ہوئے وہ چونکہ شریعت سے مطابقت نہیں رکھتے تھے اور آپ صاحب شریعت تھے، اس لیے آپ نے اعتراض کیا، اور حضرت خضر علیہ السلام ان کو اللہ رب الکریم نے اپنے لطف و عطا سے علم لدنی عطا کیا، علم لدنی عطا کیا۔ اور علم لدنی بظاہر علم غیب ہوتا ہے، علم غیب کی ایک قسم ہے علم لدنی۔ آپ جب بزرگوں کے احوال پڑھیں گے نا تو ہر بزرگ کے احوال میں آپ کو ایسی باتیں ملیں گی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا۔ مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ علامہ اقبال پر جب کفر کا فتویٰ لگایا گیا نا تو آپ نے بڑی سفارشیں کر کے اس وقت کہ اللہ کے ایک ولی کامل میاں صاحب میاں شیر محمد شیخ پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وقت لیا، ان کے پاس پہنچے اور اپنی بپتا سنائی۔ تو وہ لمبی چوڑی کہانی ہے، وقت ختم ہوا جا رہا ہے، چودھری صاحب آگے، ویسے یہ نشانی ہوتی ہے کہ وقت ختم ہو گیا، اس کو اب سمیٹ لیا جائے۔ تو وہ آپ نے فرمایا کہ سن لو، آج جو لوگ آپ پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، کل ممبروں پر ان کی تقریریں ختم نہیں ہوں گی جب تک تمہارے حوالے نہیں دیں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیں ہر مکتبہ فکر کے لوگ علامہ صاحب کو کیسے کوٹ کرتے ہیں، تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ علم لدنی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور یہ کسی کا حق نہیں ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، جس سے چاہے وہ عطا کر دے۔ اللہ رب الکریم سے دعا اور التجا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کہ وہ ظاہری احکام جو آپ نے اپنی امت کے لیے لازم رکھے ان پر عمل کی، اور جو بیانات قرآن پاک میں ہیں ان پر یقین کی سعادت ہمیں آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔